السلام علیکم کاروباریوں، میں ہوں عرفان سائنس والا۔ آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ کاروبار میں نقصان کیوں ہوتا ہے اور لوگ نقصان سے کیوں ڈرتے ہیں۔ ہمیں کاروبار کیوں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا پوائنٹ کہ کاروبار میں نقصان کیوں ہوتا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ شاید آپ میں سے بھی جن لوگوں نے بزنس شروع کیا ان کا شاید کچھ نہ کچھ کاروبار میں شروع میں نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے یہ اکثر سنا ہوگا کہ کاروبار کی ابتدا میں شروع میں نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو ابھی بزنس ٹرمز کا نہیں پتا کہ بزنس کیسے کرنا ہے۔ جب آپ نے کہیں سے تعلیم حاصل کی، اتنے سال لگائے اور ڈگری لے لی، لیکن بزنس کرنا کہاں سے سیکھا؟ جو استاد ہے وہ تو بزنس پڑھاتا ہے، لیکن جو پریکٹیکلی بزنس کرنا ہوتا ہے وہ اور چیز ہے اور پڑھنا اور چیز ہے۔ تو آپ جب بھی بزنس کرو تو پہلے بیچنا سیکھو، یعنی کہ کہیں سے ہول سیل سے مال خرید لو، دکانداروں کو دینا شروع کر دو، یا کہیں پہ بھی چھوٹا موٹا اپنا کام شروع کر دیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ میچورٹیز آتی جائیں گی۔ ایک تو کاروبار میں نقصان ہونے کی وجہ غلط بزنس کی سلیکشن ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایسا کاروبار آپ سلیکٹ کر بیٹھے جو آپ کی پرسنالٹی سے، آپ کی کوالیفیکیشن سے، آپ کے ایکسپیرینس سے مفاہمت نہیں رکھتا، یعنی کہ وہ میچ نہیں کرتا۔ تو کاروبار کی سلیکشن انتہائی ضروری ہے۔ جو بھی آپ بزنس کریں، سب سے پہلے سوچیں کہ یہ کاروبار میرے لیے کیسا ہے، پھر کوشش کریں کہ وہ کاروبار کریں کہ جس کی رپیٹ سیل ہو، یعنی کہ ہر ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد وہ رپیٹ ہو اور ہر گھر کی ضرورت ہو، اس کاروبار کو کر لیں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں عرفان بھائی کون سا کاروبار کروں، یا میں کاروبار کروں یا نہ کروں۔ اسٹیٹ فارورڈ ان کو بتایا جاتا ہے کہ کاروبار کوئی بھی ہو، سبھی کے سبھی کاروبار چل جاتے ہیں، چلتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ چمٹے رہیں۔ دوسری وجہ کاروبار میں نقصان کیوں ہوتا ہے، بہت سے لوگ ابتدا میں تو بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں، جیسے ہی تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، کوئی چیز آپ کی سیل نہیں ہو رہی تو وہ ہمت ہار جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ہمت کا ہارنا ہے نا، وہاں سے ہی نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل موٹیویٹڈ رہنا ہے، اور جب بھی ہارنے لگو تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے یہ شروع کیوں کیا تھا۔ تیسرا پوائنٹ، جب بھی کاروبار شروع کرنا ہے اس کے بعد لائف ٹائم کے لیے آپ نے یہ کشتیاں جلا دینی ہے کہ میں نے نوکری کرنی ہے۔ جب کاروبار شروع کر لو تو زندگی بھر نوکری سے چھٹکارا پانا ہے آپ نے، کہ میں نے دوبارہ نوکری نہیں کرنی۔ چوتھا پوائنٹ، کاروبار میں نقصان ہونے کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہوتی ہے غصہ، کہ آپ کا اپنا غصہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، جس سے آپ کی لیبر آپ سے متنفر ہو سکتی ہے، آپ کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور بہت سے پرابلمز کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کاروبار کریں گے تو مسائل آئیں گے، بالکل تیار رہیں، ذہن میں رکھیں ان کو۔ ان مسائل سے گزر کے ہی نکلنے کے بعد کامیابی ملتی ہے۔ نوکری تو سکھ کا نام ہے، سکون کا نام ہے، ٹھیک ہے، پکی پکائی کھیر ملتی ہے، آپ کے اوپر کوئی بہت زیادہ برڈن نہیں ہے۔ لیکن جب کاروبار کرتے ہیں نا تو پھر 24 گھنٹے آپ کا ذہن کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب پھر آپ کہیں چل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کہیں اور بیٹھے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، یعنی کہ آپ کی سوچ کھل جاتی ہے، آپ کا ذہن کھل جاتا ہے اور آپ کریٹیو بن جائیں گے۔ لہٰذا یہ کچھ پوائنٹس تھے کہ کاروبار میں نقصان کیوں ہوتا ہے۔ اور جب بھی کاروبار کریں تو کوشش کریں کسی ایک استاد کو چن لیں، ٹھیک ہے۔
اگر استاد کے بغیر کاروبار کریں گے تو نقصان ہونے کے کافی زیادہ خدشات ہیں، لیکن اگر کاروبار میں کسی ایک استاد کو چن لیا جائے تو نقصان ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ بلکہ آپ کا استاد کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے سے ہی کاروبار کرتا ہو یا جس نے کاروبار میں نقصان بھی کیے ہوں، کیونکہ انسان جب پروفٹ میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ چیزیں نہیں سیکھتا، جب اس کو نقصان ہوتا ہے نا، وہ ایسی ایسی چیزیں سیکھتا ہے کہ اس کا ذہن مزید کھل جاتا ہے۔ تو اس استاد کو چنے جس نے کاروبار کیا ہو۔ ہاں، چاہے آپ کا والد ہی کیوں نہ ہے اور اس نے پوری زندگی نوکری کی ہے، تو کاروبار میں اس کو استاد مت چنے۔ آپ سے چھوٹا ہو سکتا ہے، ایک ریڈی والے کو استاد بنا سکتے ہیں، ایک دکاندار کو استاد بنا سکتے ہیں جس نے کاروبار کیا ہے۔ اگر آپ اپنی فیکٹری لگانا کا سوچ رہے ہیں نا، تو پھر کسی دکاندار سے مشورہ مت کرنا۔ کیوں؟ وہ ہمیشہ آپ کو ڈی گریڈ کرے گا۔ اس کی تو ایک بھی فیکٹری نہیں ہے، اس کو کیا پتا کہ فیکٹریوں میں کیا معاملات ہیں۔ پھر کسی فیکٹری والے سے مشورہ کرنا کہ میں اپنی فیکٹری لگاؤں تو کیا ہے؟ ہمیشہ مینوفیکچرر ہی بلیک میلنگ کرتا ہے۔ تو اپنی مینوفیکچرنگ کریں۔ ہم جس فلسفے پہ کام کر رہے ہیں، ایک وقت تھا 2007 کے اندر کہ چائنا نے ہر گھر کے اندر مائکرو انڈسٹری لگوا دی، چھوٹی چھوٹی گھریلو انڈسٹریاں لگ گئی۔ اب انہوں نے اتنا مال بنا لیا، اب پورے چائنا کو سپلائی کی، اب چائنا میں ڈیمانڈ نہیں رہی، پھر انہوں نے بیرون ملک سپلائی کرنا شروع کر دی۔ ابھی جو ہم فیکٹریاں لگوا رہے ہیں، ابھی تو پاکستان میں پہلے اس کی ڈیمانڈ پوری کریں گے، پھر انشاءاللہ ان کو ایکسپورٹ لیول پہ بھی لے کے جائیں گے چیزوں کو۔ اگر آپ بھی فیکٹری لگانا چاہ رہے ہیں، معلومات لینا چاہ رہے ہیں، مشورہ لینا چاہ رہے ہیں، ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں، بالکل فری میں ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنی فیکٹریاں لگاؤ، انشاءاللہ غربت ختم ہوگی، خوشحالی آئے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان، اپنے بھائی، اپنے دوست عرفان سائنس والا کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔